نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ ہم گناہگاروں پر پروردگار عالم کا کرم بے شمار اور بے حد ہے۔ اس رب نے بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کروڑوں شکر ہیں اس مالک کے جس نے ماں کے پیٹ میں روزی عطا فرمائی۔ ہر دم اس مالک حقیقی کا کرم ہے جس نے بے شمار رحمتوں کے دریا بہا دیے۔ اس کی مہربانیوں کا کیا کہنا، اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اس کریم کا شکر ہے کہ اپنے محبوب کا ہمیں امتی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیج دیا۔ انبیاء علیہم السلام تو سبھی مقدس اور معتبر ہیں۔ تمام انبیاء گمراہیوں کی عمیق وادیوں سے نکال کر لوگوں کو نور میں غوطہ زن کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام انعام یافتہ لوگوں میں سر فہرست ہیں۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ہر نبی کا مقام بلند و بالا ہے، لیکن نبیوں کے سردار محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں ایک رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے کئی درجے بلند فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلندی عطا فرمائی جس کا اے لوگوں تم شمار نہیں کر سکتے۔ رفع بعضهم درجات، کئی درجے بلند فرمایا۔ کتنے درجے اس کو ہم نہیں جانتے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اے نبی آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے انبیاء اس کا اعلان کرتے آئے، اور گروہ انبیاء سے آپ کی آمد سے پہلے عہد لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں کہ جو تمہارے پاس موجود آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا؟ قالوا اقررنا، انبیاء بولے ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا پس تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ انبیاء کی عظمتوں کے کیا کہنے،
کسی نبی پر ایسا کرم کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے۔ کسی نبی پر ایسا فضل، وہ پتھر پر عصا مار کر چشمے بہا دیتے، وہ سمندر میں عصا مار کر اسے 12 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت کا تاج پہنایا گیا۔ اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اپنے امتی سے پیار رکھ دیا۔ ہر نبی اپنے امتی سے پیار کرتا ہے، مگر آمنہ کے لال دو جہاں کے سردار کا اپنے امتی سے پیار کا انداز نرالا ہے۔ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، عبادت کی کثرت ہوتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور اپنی امت کے لیے دعاگو ہوتے۔ مسلم شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر دونوں ہاتھ مبارک بلند کیے اور امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی اور روتے روتے عرض کیا، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر معلوم کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالی جانتا ہے۔ جبریل نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی، یعنی اے نبی بے شک ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ ہمارے آقا اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ وصال ظاہری کے بعد دیکھا گیا کہ ہونٹ مبارک جنبش فرما رہے ہیں، صدا آ رہی ہے، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا تو میں نے دیدار کی غرض سے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں، جنبش فرما رہے ہیں، فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا، تو میں نے اپنا کان اس ہونٹ مبارک کے قریب کر دیا۔ فَسَمِعْتُ وَهُوَ يَقُولُ، تو میں نے یہ سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کر رہے ہیں، ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، اور بعد وصال قبر انور میں جس میں اقدس موجود ہے اور آواز آ رہی ہے، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ فاخبرتہم بہذا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر اور اس کی خبر دیگر لوگوں کو دی، فتعجبوا بشفقتہ علی امتہ، تو لوگ صحابہ خوش ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پر حیران ہوئے کہ بعد وصال بھی اپنی امت سے اس قدر شفقت ہے۔ کیا پیار ہے، کیا شفقت ہے۔ امت کی یاد میں غمگین رہتے، امت کے متعلق فکر کیا کرتے، کبھی خیال فرماتے میری امت کی عمر بہت کم ہے،
پہلے کے لوگوں کی عمریں سینکڑوں برس ہوا کرتی تھیں، اس طرح تو میری امت کے نیک اعمال کم ہوں گے۔ آپ اس فکر اور سوچ میں ہوتے، اللہ تعالی کو کب گوارا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوں؟ اللہ تعالی نے ایک رات وہ عطا فرمائی جو 1000 راتوں سے بھی بڑھ کر فضیلت اور ثواب رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل و اعلی ہے۔ اس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے۔ اس قدر ہم ان کو بھولے، ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا، رنجیدہ ہونا، فکر مند ہونا، حشاش بشاش ہونا اس امت کے لیے ہوتا۔ امت کی فکر میں آنسو بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی امت کے لیے کوئی خوشخبری اور بشارت پاتے تو انتہائی خوش ہو جاتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، عن ابی طلحۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرا فی وجہہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ افروز ہوئے اور آپ اس قدر خوش تھے کہ خوشی آپ کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ دوسری روایت میں ہے، فلم ارہ اشد استبشارا منہ یومئذ، اس قدر خوش تھے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو اتنا خوش اور حشاش بشاش نہ دیکھا تھا، ولا اطیب نفسا، اور اس قدر مسرت میں نے آپ کو کبھی نہ دیکھا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ما رأیتک قط اطیب نفسا ولا اشد استبشارا منک اليوم، یا رسول اللہ آج سے پہلے میں نے اتنا آپ کو خوش حشاش بشاش کبھی نہیں دیکھا۔ فقال ما یمنعنی، آپ نے ارشاد فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں؟ وہذا جبریل قد خرج من عندی آنفا، ابھی جبریل حاضر خدمت ہوئے تھے اور ابھی وہ تشریف لے گئے۔ فقال، پس جبریل نے مجھ سے عرض کی، ان ربک یقول، کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اما یردیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا کوئی بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو میں اس پر 10 بار رحمت کو نازل فرماؤں گا۔ ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار سلام پیش کرے گا تو میں 10 بار اس پر سلام ارشاد فرماؤں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے، وَنَحَوْتُ عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور میں اس سے 10 گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَكَتَبْتُ لَهُ 10 حَسَنَاتٍ، اور اس کے لیے میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ جس نے درود پاک پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، درود والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں گے، اور جس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو اس کو محبوبیت کا وہ تاج پہنایا جائے گا کہ حدیث پاک میں فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ دنیا کے کسی خطے میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر یہ بیان سننے والا خوش نصیب ہے جس نے اس بات کو جان لیا اور اپنے دل میں بسا لیا کہ اگر وہ درود شریف پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کا پیار اسے خصوصی طور پر نصیب ہوگا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، فَلْيُكْثِرْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لْيُقِلْ، یہ فضیلت سننے کے بعد بھی اب بندے کی مرضی ہے، چاہے درود کثرت سے پڑھے یا کم پڑھے۔ یہ بظاہر ایک جملہ ہے مگر اس میں کس قدر گہرائی ہے،
یعنی اے میرے امتیوں، اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ کثرت درود پاک کی براہ راست ترغیب دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو دنیا میں بھی آسانی ہے، اور محشر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر ہوگی۔ میں تو سمجھتا ہوں جس کے دل میں محبت رسول ہو، وہ یہ حدیث سننے کے بعد کہ کل بروز قیامت اس شخص کو رسول اللہ کا خاص قرب نصیب ہوگا جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، یہ حدیث سننے کے بعد عاشق رسول کثرت سے درود پاک کا عادی ہو جائے گا۔ یہ کیسی عظیم بشارت ہے! سوچئے، جو قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو تو کیا وہ عرش کے سائے تلے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ کیا اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ ارے جو حضور کے قریب ہو وہ جنت میں نہ جائے تو پھر کون جائے گا؟ یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ تو سوچیں کہ ایک آسان سا عمل کہ جس کی بدولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہو، پل صراط پر بھی ثابت قدمی نصیب ہو، عرش کا سایہ بھی نصیب ہو، شفاعت بھی نصیب ہو، اور جنت بھی مل جائے۔ اور وہ بھی کیسی جنت ملے؟ حضور تو اعلیٰ ترین جنت، جنت الفردوس میں ہوں گے اور اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ تو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا وہ جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جائے گا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ تمام فضیلتوں سے بڑھ کر اعلیٰ فضیلت نصیب ہوگی اگر اپنے آقا سے محبت کا رشتہ مضبوطی سے قائم کر لے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کا ذکر ہو، درود پاک کی کثرت ہو، تو وہ اپنے ذکر کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے بلکہ جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور دنیا کے غموں کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، تو جتنا چاہے پڑھ۔ میں نے عرض کی، چوتھا حصہ درود پاک پڑھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ما شئت، تو جتنا چاہے پڑھ۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ پڑھے، چوتھائی سے بھی زیادہ حصہ دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، میں نے عرض کی کہ آدھا وقت میں درود پاک پڑھوں؟ قال ما شئت، آپ نے فرمایا، تو جتنا چاہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ قلت فالثلثین، تو میں نے کہا کہ 2/3 وقت میں درود پاک میں صرف کروں؟ قال ما شئت، آپ نے فرمایا، تو جتنا چاہے۔ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر تو اور زیادہ پڑھے تو اور بہتر ہے تیرے لیے۔ قلت اجعل صلاتي كلها، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں تمام وقت درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ قال اذن يكفى همك، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت یہ درود پاک پڑھنا تیرے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بے روزگاری ہے، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ ہر غم دور ہوگا، ہر حاجت پوری ہوگی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نماز ادا کی، پھر نماز پڑھنے کے بعد جلست بدأت بالثناء علی اللہ تعالی، میں بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ ثم الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے دل میں دعا کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
تو مانگ، تعطہ، سل تعطہ، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے ہی کو وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن یکفیک اللہ تعالی ما اہمک من امر دنیاک و آخرتک، اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے تجھے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں، پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور روزی بڑھاتا ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، مثلا قرض، حدیث پاک میں ہے کہ قرض انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ دعا کی تعلیم بھی دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس طرح دعا کرتے ہیں، اللہ میں قرض کے غلبے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ مقروض کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، عزت دار آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ مدرج سے مدینہ منورہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں ایک مقروض کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار یعنی سونے کی 3000 اشرفیوں کا قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ بڑا وسیع اور عریض کاروبار تھا، مگر اسے نقصان ہونے لگا اور یہاں تک کہ اس کا کاروبار بالکل معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگلا ہو گیا۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر جب اس سے قرضے کا مطالبہ کیا تو اسے معذرت کی۔ اس قرض خواہ نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور کہا، اس 1 ماہ میں تم قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا، سوچنے لگا کیا کروں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور یہ 1 مہینہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں۔ بس اب اس کا وظیفہ یہ ہو گیا، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتا اور اپنا وقت زیادہ تر مسجد میں گزارتا۔ جب 27 دن گزر گئے تو رات کو ایک خواب دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالی کارساز ہے، اللہ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ تو بیدار ہوا تو سوچنے لگا کہ وزیر نے اگر کوئی نشانی مانگی تو میں کیا دوں گا۔ دوسری رات جب سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آنکھ کھلی، بہت خوش تھا، مگر پھر خیال آیا کہ نشانی کیا دوں گا۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا اور اسے یہ فرمان سنا دے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر اس نے کوئی دلیل مانگی تو میں کیا دوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کہہ دینا، آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں، جسے اللہ تعالی اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا۔ آج آخری دن تھا، آج اسے وہ رقم واپس کرنی تھی۔ وزیر کے گھر پہنچا، سارا قصہ سنایا، اس نے دلیل مانگی تو اس شخص نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود و سلام پڑھتے ہیں،
جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمانے لگے مرحباً مرحباً۔ پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3,000 گن کر اس مقروض کی جھولی میں ڈال دیے اور کہا یہ 3,000 ہیں جس سے آپ اپنا قرض ادا کیجیے، اور 3,000 اور دیے، فرمایا یہ تمہارے بال بچوں کا خرچہ ہے، اور 3,000 اور دیے اور کہا یہ تمہارے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی الوداع کرتے ہوئے قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا، جب بھی کوئی کام یا کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں تمہارے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ وہ مقروض کہتا ہے میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا۔ جب فریقین سامنے ہوئے تو میں نے قاضی صاحب کے سامنے وہ رقم رکھ دی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اتنی ساری رقم تمہارے پاس اچانک سے کہاں سے آ گئی؟ تو کہتا تھا میں مفلس اور کنگال تھا۔ تو وہ مقروض کہتا ہے کہ میں نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو یہ واقعہ سن کر قاضی صاحب خاموشی سے اٹھ گئے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لے، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا آپ کا شکریہ، لیجئے اپنی رقم آپ سنبھال لیجئے، میرا قرضہ تو اس نے معاف کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو وہ مقروض کہتے ہیں کہ میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، قرضہ بھی معاف ہو گیا، یہ ساری برکتیں درود پاک کی ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اس واقعے میں ہمیں یہ بھی درس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے حال سے واقف ہیں، اور جب امتی فریاد کرتا ہے، اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، تو میرے محبوب اس کی مدد فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ارے وہ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا، وہ کرم نہیں کریں گے تو کون کرم کرے گا۔ ان کا رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی، اے محبوب، آپ کو ہم نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کسی پر رحمت کرنے کے لیے اس کے حال سے واقف ہونا ضروری ہے، اور کسی پر رحمت کرنے کے لیے طاقت و قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حال سے واقف بھی ہیں، اور آپ ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوى لي الارض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، بے شک اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب چاروں سمتوں کو دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند کیا، فانا انظر الیہا،
تو میں اسے دیکھتا ہوں. وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس وقت ہو رہا ہے میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے بھی دیکھتا ہوں. كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، گویا کہ جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. بخاری و مسلم کی روایت ہے. حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِي هَذَا، بے شک تم سے حوض کوثر کا وعدہ کیا گیا ہے، اور بے شک میں اسی جگہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء لم یکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنت والنار. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قیامت تک موجود تمام چیزوں کو دیکھا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امتی فریاد کرے تو میرے محبوب نہ سنے، ایسا نہیں ہوتا. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی اغا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. ابن قیم جلاء الافہام میں لکھتے ہیں، حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی ہو میں اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے. قلنا وبعد وفاتک، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی؟ قال وبعد وفاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی میں درود کی آواز کو سنوں گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کی جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی ویرزق، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے. دلائل و خیرات شریف کے مقدمے میں حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ حدیث پاک آپ ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا ہوں اور میں انہیں پہچانتا ہوں. شیخ المحدثین حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو ایسے رہو کہ گویا حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو. ادب اور تعظیم، ہیبت، شرم و حیا سے رہو اور جانو کہ حضور تمہیں دیکھتے اور تمہارے کلام کو سنتے ہیں. یقیناً درود شریف پڑھنا جنت کا راستہ ہے، جہنم سے بچانے والا ہے. کیا اکیلے ہمیں جنت میں جانا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور انہیں جنت میں لے جاؤ. آپ درود پاک سے پیار کر لیں، گھر کا ہر فرد درود پاک سے پیار کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہوگی. انشاءاللہ اس گھرانے پر ایسی نگاہ ہوگی، ایسی نگاہ ہوگی، ایسا کرم ہوگا کہ انشاءاللہ وہ گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو
اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے، یعنی اس کی برکتیں اولاد بھی پاتی ہے اور اس کی برکتیں اس کی نسلیں بھی پاتی ہیں۔ اس بے وفا، فانی، مختصر، مطلب و غرض کی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے درود پاک سے محبت و الفت اپنے گھر کے ہر فرد کے دل میں بسا دیجیے۔ کاش جب ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے تو جس گھر میں ہمارا جنازہ رکھا ہو، جس گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے تو رخصت ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم نے لاکھوں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے درود و سلام کی محبت اپنے گھر والوں کے دل میں راسخ کر لیجئے۔ بسا اوقات انسان جب یہ فضائل سنتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں درود و سلام کی بڑی فضیلتیں ہیں، الحمدللہ میں بھی درود کثرت سے پڑھتا ہوں، لا تعداد درود و سلام پڑھتا ہوں، لیکن وہ لا تعداد دیکھا جائے تو بہت قلیل ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں لا تعداد پڑھتا ہوں۔ ایک بھائی سے کہا گیا کہ آپ یہ ٹوکن حاصل کریں اور درود و سلام آپ پڑھیں، تو وہ کہنے لگے میں تو لا تعداد درود و سلام پڑھتا ہوں۔ تو ان سے کہا گیا ٹھیک ہے، آپ کل ذرا گنیے گا کہ آپ یہ پورے دن میں لا تعداد کتنے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے جب گنا تو کہنے لگے یہ تعداد تو 100 سے بھی کم ہے، 70-80 کے آس پاس میں پورے دن میں پڑھتا ہوں۔ یعنی انسان یہ سمجھ لیتا ہے میں لا تعداد پڑھتا ہوں، لیکن کبھی اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ وہ درود و سلام پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ٹارگیٹ اپنے سامنے رکھے اور کوشش کرے تو پھر درود و سلام وہ لا تعداد پڑھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور زبان ایسی عادی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہر وقت درود و سلام پڑھتی رہتی ہے۔ درود و سلام کی کتنی فضیلتیں ہیں، حدیث پاک میں ہے جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ درود پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پڑھنے والا کل بروز قیامت سخت پیاس کے دن امن میں ہوگا، پل صراط پر سے بہت تیزی سے اور آسانی سے گزر جائے گا، پل صراط پر اسے نور عطا ہوگا، درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے، درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے، درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نصرت حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگ سے دور ہو جاتا ہے، درود پاک پڑھنے سے باطن کی صفائی اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اور بیداری میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، لیکن اتنی فضیلتوں کے باوجود اگر ہم فضول باتیں کریں اور درود و سلام کی کثرت نہ کریں تو کس قدر افسوس ہے۔ کم از کم ہم اپنے گھر کے ہر فرد پر یہ لازم کر دیں کہ 1000 بار روزانہ درود و سلام ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، جو کوئی دن بھر میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ، اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ تو جب گھر کا ہر فرد درود و سلام پڑے گا اور یہ فضیلت حاصل ہوگی تو یہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا درود پاک پڑھا جائے، درود تاج پڑھا جائے، صلاۃ تنجینا پڑھا جائے، جتنا بڑا درود ہوگا نور ہی نور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بڑا درود ہی پڑھا جائے، ہم چاہیں تو مختصر اور چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا صلی اللہ علی محمد یہ مکمل درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو زیادہ افضل ہے، اور اگر کوئی ان دونوں درود کو ملا کے پڑھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دو درود ہو گئے۔ درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، یہ ایک درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا درود۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ تیسرا درود۔ تو کوئی درود رضویہ پڑھے تو اسے 3 درود کا ثواب دیا جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد یا ہر نماز سے پہلے 5 منٹ اگر ہم بیٹھ جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے پڑھیں تو 200 سے زائد مرتبہ ہم درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر نماز سے پہلے یہ بات، اگر 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پورے دن میں 1000 مرتبہ اطمینان کے ساتھ درود و سلام ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر 20 مرتبہ استغفار بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو 5 منٹ میں 200 مرتبہ درود پاک اور 20 مرتبہ استغفار جب ہم کریں گے تو پورے دن میں 1000 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ استغفار کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ باہر شریف مسجد سے درود شریف پڑھنے کے دانے آپ حاصل کریں اور گھر میں عادت ڈالیں کہ یہ دانے ہم چادر پر بچھا دیں اور تمام گھر والے مل کر کم از کم 15 منٹ درود و سلام کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں ملیں گی۔ اور یہ 15 منٹ، یہ 15 کی نسبت 15 شوال المکرم سے ہے، اور 15 شوال شہدائے احد کا دن ہے، سید الشہداء امیر طیبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے، اور اس نسبت سے جب 15 منٹ ہم بیٹھیں گے تو وہ برکتیں ملیں گی۔ سید الشہداء تو وہ ہیں جن کی تعریف اور توصیف ایک عربی شاعر نے اس طرح کی، یا حمزۃ یا سید الشہداء عم الرسول اکرم الکرماء، اے حمزہ، اے تمام شہیدوں کے سردار، اے رسول کے چچا، تمام عزت والوں میں بڑھ کر عزت رکھنے والے، و امیر طیبۃ بلدۃ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر طیبہ کے امیر، سلطان اہل الارض والسماء، زمین اور آسمان کے رہنے والوں کے سردار، یا من یشفع عند حضرت طٰہٰ اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء، اے وہ ذات کہ جن کی شفاعت حضور کے دربار میں قبول کی جاتی ہے، تو آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، آپ سب سے بڑھ کر سفارش کرنے والے ہیں۔ تو جس آقا کی چرچا ہے ان کی نسبت سے اگر 15 منٹ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں عادت ڈالیں گے تو حضرت سید الشہداء کا خصوصی کرم ہوگا، اور پھر ہمارے گھر میں ایک روحانی اور عرفانی برکتوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ اگر اس چادر پر 2 منٹ آب کوثر کتاب، اس کتاب کا نام یاد رکھ لیں، آب کوثر، اس کتاب سے 2 منٹ اگر اس چادر پر درس دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کتاب کی یہ فضیلت اور برکت حاصل ہوگی کہ گھر کے ہر فرد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ گھر کا ہر فرد درود پاک کثرت سے پڑھنے والا ہو جائے گا، اور پھر ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ ایک پیارا سلسلہ رمضان المبارک میں شروع کیا گیا کہ ٹوکن بنائے گئے، 5000، 11000، 17000، 21000، 25000، 50000، 1.25 لاکھ کے ٹوکن بنائے گئے کہ یہ آپ ٹوکن لے لیں، اور جو اس پر تعداد لکھی ہے وہ درود پاک کی تعداد جب آپ مکمل کر لیں تو یہ ٹوکن جمع کرا دیں۔ انسان کو جب ایک ٹارگٹ ملتا ہے تو وہ اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت اس کی سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ 21 رمضان المبارک میں اس مبارک رات کہ جس رات کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے، اس رات 1.25 لاکھ کے ٹوکن تقسیم کیے گئے، اور الحمدللہ تھوڑی دیر میں یہ ٹوکن ختم ہو گئے،
اور بعض بھائیوں نے تو 10 ٹوکن حاصل کیے اور وہ ٹوکن انہوں نے جمع بھی کروا دیے. اب ان کے گھر میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا معمول بن چکا. اور ایک پیارا پیغام اسی نسبت کے ساتھ ہے جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کو بے انتہا خوشی ہوگی کہ ایک ماہانہ محفل کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہی ہے غیبی امداد. اس میں انشاءاللہ تعالی اصلاحی بیان بھی ہوگا. ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ قادریہ لان جیل چورنگی کے پاس انشاءاللہ یہ 2-2.25 گھنٹے کی نشست ہوگی جس کے آخر میں جن بھائیوں نے درود پاک کے ٹوکن حاصل کیے ہوں گے اور قرآن پاک ختم کرنے کے ٹوکن حاصل کیے ہوں گے وہ ٹوکن وہ جمع کر چکے ہوں گے. ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ یہ عظیم الشان محفل منعقد ہوگی 2-2.25 گھنٹے کے لیے جس کے آخر میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کی دعا بھی پڑھی جائے گی اور قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں انشاءاللہ دعائیں مانگی جائیں گی. مثلاً وَبِالْبَاءِ بَرْكَةً، اے اللہ با کے بدلے میں برکت دے. وَبِالرَّاءِ رَحْمَةً، را کے بدلے میں رحمت دے. وَبِالشِّينِ شِفَاءً، شین کے صدقے میں پروردگار شفا عطا فرما. اور کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں گے. تو آپ یہ ٹوکن حاصل کر لیں اور یہ محفل آنے سے پہلے اس ٹوکن کو پڑھ کر ختم کر لیجئے اور پھر آپ یہ ٹوکن جمع کروا دیں. آپ خود بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ ٹوکن حاصل کر کے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے لیے مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ باہر شریعت مسجد سے رابطہ فرمائیں. اور یہ درود و سلام کے پیغام کو عام کرنا ہمارے گھر ہی میں کیوں ہو، بلکہ ہم محلہ محلہ اسے عام کریں. کسی بھی مسجد میں جہاں ہمارے لیے ممکن ہو درود پاک کی چادر لگوائیں اور اس چادر سے پہلے 2 منٹ آب کوثر کا درس دیں. اگر یہ سعادت امام صاحب حاصل کریں تو سبحان اللہ، ورنہ بغیر شرم و جھجک کے ہم کتاب کھول کے بیٹھ جائیں اور 2 منٹ آب کوثر سے درس دیں اور پھر درود و سلام کی چادر لگے. کوئی بہت سارے افراد ضروری نہیں، 2 افراد ہوں 3 افراد ہوں، درود شریف کی چادر لگا کر مسجد میں ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل جب آب کوثر سے 2 منٹ وہ درس سنیں گے تو درود و سلام پڑھنے کا ذوق و شوق اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اور ایک کاش ہمارا گھر گھر بیت درود بن جائے. ہر پیر یا جمعرات یا کسی بھی دن مہینے میں یا ہر ہفتے کاش ہمارا گھر گھر بیت درود بن جائے. ہر پیر یا ہر جمعرات یا ہر جمعے کو جو دن ہفتے میں ہمیں مناسب رہے، یا اگر ہفتے میں نہیں کر سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ درود و سلام کی محفل اپنے گھر میں منعقد کریں. اور خواتین اگر یہ محفل اپنے گھر میں منعقد کرنا چاہیں تو خادمہ ام الخیر سے وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ بہترین مشورہ دیں گے. اور ایک کاش یہ پیغام عام ہو جائے کہ ہم نے درود سے پیار کیا، درود والے نے ہم سے پیار کیا، آؤ تم بھی درود سے پیار کرو. اور جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار فرماتے ہیں وہ جنتی ہو جاتا ہے. ہم اس بارے میں سوچنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مشورہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جس سے بہت فائدہ ہو جائے اور اس مشورے پر عمل کریں تو اس سے آپ کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہو جائے. حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ درود و سلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی محبت کا انداز نرالا ہوتا. آپ مزدور کے پاس پہنچ جاتے اور مزدوروں سے کہتے کہ 1 دن کی اجرت پر کیا تم مزدوری کرو گے؟ وہ کہتے ٹھیک ہے، اسی لیے تو بیٹھے ہیں. تو آپ مزدوری طے کر لیتے اور انہیں اپنے گھر لے جاتے اور ان مزدوروں سے کہتے کہ اس پورے وقت میں تم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہو. اور پھر آپ ان مزدوروں کو مزید ترغیب دیتے اور فرماتے تمہارا وقت تو پورا ہو گیا مگر زیدو ان تیسرا، زیدو. آپ ان سے کہتے زیدو، اگر آسانی ہو تو تم اور درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے گا. شام کو اجرت بھی دیتے اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں رخصت کرتے.
درود و سلام کہ اس انداز کی وجہ سے آپ پر یہ کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ اپنا فضل نازل کیا کہ آپ کو بیداری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا. یہ واقعہ سن کر ایک بھائی نے اپنی کارپوریشن میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ مزدوروں کو درود و سلام انہوں نے مزدوروں کو درود و سلام پڑھنے پر لگا دیا. الحمدللہ ان کی کارپوریشن میں روزانہ 1.25 لاکھ درود پاک پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اسکول کی ٹیچر ہیں، انہوں نے درود و سلام کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ جب کلاس میں ہوتی ہیں تو کلاس میں پڑھائی شروع کرنے سے پہلے خود اپنے طور پر تسبیحات وہ طالبات میں تقسیم کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ ایک تسبیح درود و سلام کی پڑھ لو، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کریں گے. تو اپنی صلاحیتوں کو برے کار آپ لائیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہرگز اللہ تعالیٰ اس جان کو مہلت نہیں دیتا. یہ اعمال کی گندگیاں لے کر نماز سے دوری ہو، درود و سلام سے محرومی ہو اور آنکھ بند ہو جائے، کتنے افسوس کی بات ہے. آنکھ بند ہونے سے پہلے ثواب جاریہ کے ڈھیر لگا لیجئے. اس دھوکے کی فانی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہم صرف دنیا کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کے لیے کوشش کیجیے. درود و سلام کی دعوت کو عام کیجیے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. صرف ہمارا گھرانہ ہی نہیں بلکہ اس کام کی نسبت تو سید الشہداء سے ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، حضرت امام حسین سے ہے، صالحین کا صدقہ ہے. انشاءاللہ ہمارا گھرانہ بھی جنتی گھرانہ بنے گا اور ہم لوگوں کے گھرانے کو بھی جنتی گھرانہ بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس کا ہم ذریعہ بن جائیں گے. درود پاک کی دعوت عام کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ختم پورے مہینے میں ہو، اس کی بھی دعوت ہم عام کریں. ہم معاون بن جائیں، اچھے مشورے دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور درود و سلام کی خوب دعوتیں عام کرنے اور اپنے گھر کی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں درود و سلام اور قرآن پاک ختم کرنے کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش ہمارے گھر کا ایک ایک فرد درود و سلام کثرت سے پڑھنے والا بن جائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد صلاۃ تسہل بها علینا جمیع الامور. اے اللہ تو ہمارے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نازل فرما جس درود کے صدقے میں تو ہم پر تمام معاملات آسان فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد صلاۃ تدیم بها برد العیش والسرور. اے اللہ تو ہمارے سردار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، ایسے درود نازل فرما جن کے صدقے میں تو ہمیشہ ہمیں عیش اور خوشی کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیشہ ہمیں خوشیوں سے نواز دے اور ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وہی رحمان ہے اسی کی رحمتوں کا
لا